پاکستان میں 5 ایئر لائن ہیں، 4 پرائیویٹ سیکٹر کی ہیں اور 5ویں پی آئی ہے، اور تقریباً میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ برابر سروس ہے. اگر آپ جہاز میں بیٹھے اور نام نہ پڑھ رہے ہوں تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کس ایئر لائن میں بیٹھے ہو. کھانا بھی ایک جیسا ہوتا ہے، فیئر بھی ایک جیسا ہوتا ہے، ٹائمنگ بھی ایک جیسے ہوتے ہیں. صبح 7 بجے جو ہے میرے ہر ایئر لائن کی جو فلائٹ ہے وہ کراچی سے اسلام آباد چلتی ہے مثال کے طور پہ. وہ جو 4 ایئر لائنیں پرائیویٹ ہیں، ایئر بلو، فلائی جنا، سرین اور ایئر سیال، اگر وہ نفع کرتی ہیں تو شاید 1-2 ارب روپے 4 ارب روپے کما لیتی ہوں گی، تو اس میں سے 40% ہم کو ٹیکس میں مل جائے گا، 35% ہم کو ٹیکس میں مل جائے گا. اور نقصان کرتی ہیں تو ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے. پی آئی اے آن دا ادر ہینڈ اس سال 90 ارب روپے کا نقصان کرے گی، 90 ارب روپے کا نقصان کرے گی. اس پیسوں میں آپ 3 آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل بنا سکتے ہیں، ایک فیصل آباد میں بنا دیں، ایک لاڑکانہ میں بنا دیں، ایک پشاور میں بنا دیں. اور یہ ہر سال نقصان ہوتا رہے گا. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ یہ نقصان بڑھتا رہے گا، کم نہیں ہوگا، کیونکہ اب لیگیسی کاسٹ اتنی ہو گئی. اور اس کے علاوہ پی آئی اے جو ہے وہ سول ایویشن کو بھی پیسے نہیں دیتی، پی ایس او کو بھی پیسے نہیں دیتی، لیکن ہم پی آئی اے کو پرائیویٹائز نہیں کرتے. پی آئی اے جو تنخواہ دیتی ہے وہ 20 ارب روپے کی تنخواہ دیتی ہے، پرماننٹ امپلائیز کو شاید 18-17 ارب روپے کی تنخواہ دیتی ہوگی. یہ وی آر بیٹر آف کہ پی آئی اے کو بند کر دیں اور جتنے لوگ کام کر رہے ہیں ان کو بٹھا کے کھلائیں، لیکن پرائیویٹائز کرتے تو زیادہ اچھا ہے. اسی طرح اسٹیل مل جو ہے وہ 8-9-10 سالوں سے بند رکھی ہوئی ہے، لیکن پرائیویٹائز نہیں ہوئی ابھی تک. ہر سال مہینے آپ تنخواہ دے رہے ہیں، 10 سال سے ایک آدمی کو آپ نے کام پہ بھی تکلیف دی ہے، آپ اس کو تنخواہ دے رہے ہیں. 4-5 سال پہلے تک تو آپ اوور ٹائم بھی دے رہے تھے اس کا. پھر آپ کو سمجھ گئے کہ یار مل بند ہے تو شاید اوور ٹائم کی ضرورت نہیں ہے. تو اسی طرح آپ کی یہ جو جتنی بھی آپ کی ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، لیسکو، پیسکو، ٹیسکو، سارے نام ہیں. گیس کی کمپنی ہے، گیس کی کمپنی جو ہماری سوئی گیس کی کمپنی ہے، 20% گیس جو ہے وہ ہوا میں اڑ جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں یو ایف جی، ان اکاؤنٹڈ فار گیس. یہ پتہ نہیں ہے کہ اڑ گئی ہے، چوری ہو گئی ہے، وی ڈونٹ نو، وی جسٹ کال اٹ یو ایف جی، ان اکاؤنٹڈ فار گیس. 20%، اباؤٹ $300 ملین کی گیس. جتنے اچھے پروفیشنل آپ لگا سکتے ہیں لگا لیے، ہر حکومت نے لگا کے دیکھ لی. ٹھیک ہے، مطلب جو آپ لوگ میں سے جو عمران خان کے شہدائی ہیں وہ تو سمجھتے ہوں گے کہ عمران آتا تو سب اچھا ہو جاتا. 4 سال عمران آیا، اچھا ہوا. یہ میں ایک سوال تو بنتا ہے نا. عمران کی باتیں عمران خان کی بہت اچھی ہوتی ہیں. وہ بولتا ہے کرپشن نہیں ہونی چاہیے، پھر عثمان بزدار نکل آتا ہے. بولتا ہے کرپشن نہیں ہونی چاہیے، پھر فرا گوگی نکل آتی ہے، بیگم صاحبہ نکل آتی ہیں. لیکن بات تو صحیح ہے، کرپشن نہیں ہونی چاہیے. بولتے کمپیٹنٹ ہونے چاہیے لوگ، پھر عثمان بزدار کا ایگزامپل آتا ہے، محمود خان کا ایگزامپل آتا ہے، مراد سعید کا ایگزامپل آتا ہے. سو دا تھنگ از کہ مطلب ہم نے سب کچھ سبھی دیکھ لیے. ماشاء اللہ بھی آپ نے دیکھ لیے، آپ نے ہائیبرڈ بھی دیکھ لیا، ہائیبرڈ لائٹ بھی دیکھ لیا، زرداری صاحب کو بھی دیکھ لیا، خان صاحب کو بھی دیکھ لیا، نواز شریف کو بھی دیکھ لیا. لیکن ہندوستان اور بنگلہ دیش ہم سے آگے ہیں. آپ سوچے تو صحیح کہ بنگلہ دیش has $40 billion, we have 4. So I mean, so there is obviously the issue is not individuals and proper. The issue is systemic issues. ہم کو اپنا اسٹرکچر آف گورننس جب تک چینج نہیں کریں گے، کوئی آدمی کو بھی بٹھا لیں گے بہتری نہیں آئے گی. تو کہیں نہ کہیں من اصل قوم ہم کو سوچنا پڑے گا کہ جس طرح ہم پاکستان چلا رہے ہیں اس طرح نہیں چل سکتا. ہم کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ مطلب ہم کیا وی ول جسٹ مطلب پوری دنیا آگے نکلتی رہے گی، وی ول جسٹ مڈل along. 2% کی گروتھ، پرائسز 2% کی گروتھ، 3% کی گروتھ، واپس بیک ٹو آئی ایم ایف. ایک یہ ایکویلیبریم ہے، ایک ایکویلیبریم ہے کہ ہم ایک دم فیلڈ اسٹیٹ کی طرف چلے جائیں ساؤتھ سوڈان، اور ایک ایکویلیبریم یہ کہ ہم بیٹھ جائیں، ملک کو سیکھ کر لیں اور آگے لے کے چلے جائیں. ہم وہ کر نہیں پا رہے ہیں. ہم کو اپنی اپنی پریولیجز نہیں چھوڑنی ہے، اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے مفاد نہیں چھوڑنے ہیں، اپنے اپنے فیفڈم نہیں چھوڑنے ہیں. تو یہ دس از ویئر پاکستان از. سو پاپولیشن پلاننگ از دا فرسٹ تھنگ وی نیڈ ٹو ڈو. سیکنڈ تھنگ از لیو ود ان آور مینس. 75 سال میں آپ نے 3 یا 4 سال کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نہیں کیا، باقی ہر سال کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کرتے ہیں. واٹ از کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ؟ کہ آپ کا ڈالر کا ڈیفیسٹ ہو جاتا ہے، فارن کرنسی کا ڈیفیسٹ ہو جاتا ہے. جو آپ امپورٹ کرتے ہیں اس کے مقابلے میں ایکسپورٹ بہت کم ہے. اب یہاں پہ پچھلے سال جب خان صاحب کی حکومت تھی تو $80 بلین کا امپورٹ ہوا، $80 بلین کا، اور ایکسپورٹ کتنا ہوا؟ $31 بلین. دیٹس اٹ، $31 بلین. پوری ریمیٹنس میں ڈالو تو $30 بلین یہ ہو گئی ریمیٹنس. تو 60 بلین کی ہماری آمدن تھی اور 80 بلین کا ہمارا خرچہ تھا. ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 17.5-18 بلین کا تھا. 18 بلین کہاں سے آئے؟ اب آپ قرض لے لیجیے 18 بلین کا، 18 بلین کا ایک اور قرض لے لیجیے. ہر سال آپ کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو دینے کے لیے آپ میں قرض ہوتا ہے. ابھی آپ کے پاس $100 ارب کا قرض ہو گیا ہے. اب آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ زیرو بھی کر دیتے ہیں تو آپ کو ہر سال $20 بلین تقریباً واپس کرنے ہیں، پرپیچوٹی میں واپس کرنے ہیں.
کیونکہ اس سال جو آپ $20 بلین واپس کریں گے وہ آپ کہاں سے واپس کریں گے؟ وہ آپ کسی سے قرض لے کے واپس کریں گے. تو ہمارا جو ہے وہ ٹوپی گھمانے کا ایک سسٹم ہے کہ ہم سعودی عرب سے پیسے لے کے قطر کو دے دیتے ہیں, قطر سے پیسے لے کے UAE کو دے دیتے ہیں, ورلڈ بینک سے پیسے لے کے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کو دے دیتے ہیں, ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے لے کے ایشین انفراسٹرکچر بینک کو دے دیتے ہیں. اور یہ فاقہ مستی جو ہماری ہے یہ کسی دن بھی رنگ نہیں لے کے آئے گی. قرض کی پیتے تھے میں اور سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی فاقہ مستی ایک دن. تو یہ غالب کی تعریف کر رہے ہیں آپ, لیکن ہم مطلب یہ قرض پہ قرض ہی لے کے جا رہے ہیں. جب بھی آپ کی پولیٹیکل گورنمنٹ آتی ہے, چاہے وہ عمران خان کی ہو یا کسی اور کی ہو, انہوں نے کبھی لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز نہیں کروائے. تو بیسٹ یہی ہے کہ آپ جو MPAs ہیں ان کو آپ کاؤنسلر ہی بنا دیں اور آپ جو ہے وہ ڈیوالو کر دیں. لیکن چلیں اگر آپ کو صوبے نہیں بنانے اور تو آپ لوکل گورنمنٹ تک پاورز تو دے دیں, پاورز ٹو ٹیکس, پراپرٹی ٹیکس, پارکنگ ٹیکس, دیگر ٹیکس, اینڈ پاور آلسو ٹو ایکسپینڈ. پونا کے اندر جتنا ٹیکس جمع ہوتا ہے اتنا پراپرٹی کا, اتنا میرے خیال سے پورے پنجاب میں نہیں ہوتا ہے. مزید تبصروں اور تجزیوں کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل آئیڈیاز.